السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی ایک خوبصورت سی ابر آلود صبح میں ایک نئی سیریز جاسوسی اور سسپنس میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کوشش کروں گی کہ اس میں بھی سچے واقعات آپ کے لیے لے کر آؤں۔ جو پہلا واقعہ یا ناول میں لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے فتح گڑھ سے فرار۔ قیدی کیمپ نمبر 45 سے پاک فوج کے افسروں کے فرار کی رودات۔ کیپٹن نور احمد، قائم خانی آرٹلری، عنایت اللہ۔ ان تمام سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اتنی اچھی کتابوں اور مصنفین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ بھارت کے قیدی کیمپ نمبر 45 فتح گڑھ سے پاک فوج کے 5 افسروں کے فرار کی تفصیلی داستان ہے، جو فرار ہونے والے ایک افسر کیپٹن نور احمد، قائم خانی آرٹلری سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کئی مہینے صرف کر کے 210 فٹ لمبی سرنگ کھودی اور اس سے نکلنے والی کئی ٹن وزنی مٹی بھارتیوں کی آنکھوں میں جھونک کر نہ صرف کیمپ سے نکلے بلکہ پورے بھارت میں سے گزر کر پاکستان پہنچے تھے۔ پاکستان کے اخبار اور رسالے ابھی تک دوسری جنگ عظیم کے جنگی قیدیوں کے فرار کی کہانیوں کے ترجمے چھاپے جا رہے ہیں۔ یہ کہانیاں زیادہ تر برطانوی اور امریکی فوجیوں کی ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ کہانی کی تلاش کی نسبت ترجمہ سہل کام ہے۔ انگریزی کی کوئی کتاب یا رسالہ اٹھایا اور جو کہانی اچھی لگی ترجمہ کر کے قارئین کے آگے رکھ دی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اپنی فوج اور اپنے معاشرے میں ایک کہانی کی تلاش میں نکلو تو 10 کہانیاں ملتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، ولولہ انگیز اور ایمان افروز، جو آپ پڑھیں تو ترجمے بھول جائیں، لیکن تلاش کے لیے ایڈیٹری کی مسند سے اٹھنا اور گلی گلی، گاؤں گاؤں، چھاونی چھاونی کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ اسی تگ و دو سے بچنے کے لیے ہمارے اخبار رسالے ترجموں کا سہارا لیتے ہیں۔ شکار اور مہم جوئی جیسی ترجمہ کہانیاں صرف اس وجہ سے برداشت کی جا سکتی ہیں کہ یہ صرف تفریح سے تعلق رکھتی ہیں، مگر بات جب قومی جذبے اور شجاعت کی ہو تو ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی اپنے ہی ملی جذبے اور شجاعت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ کہانی کے تعارف کے لیے پیش لفظ کا اتنا حصہ کافی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اصل ناول۔ اس کا پہلا باب ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ اور کاکول سے روانگی۔ 21 جون سن 1970 کا سورج میرے لیے اور دوسرے کئی کیڈٹس کے لیے پیغامبر فرت انبساط بن کر طلوع ہونے والا تھا۔ ہم تمام کیڈٹ جو پاس آؤٹ ہو کر کمیشن پانے والے تھے، پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر طرف حشاش بشاش چہرے تھے، اپنے مقصد میں کامیابی پانے کی خوشی میں ہر ایک جیسے دل ہی دل میں اپنے رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا۔ 21 جون کا سورج بڑی شان سے طلوع ہوا اور ایبٹ آباد کی وادی کو اپنی روپہلی کرنوں سے منور کرنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کی ہر چیز ہماری خوشیوں میں شریک ہے۔ سب لوگ ہی خوش تھے مگر میں کچھ زیادہ ہی مسرور تھا، کیونکہ کمیشن ملنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان جا رہا تھا۔ مشرقی پاکستان دیکھنے کی تمنا ایک عرصے سے میرے دل میں مچل رہی تھی اور جلد ہی میں اپنے تصورات کی آماج گاہ میں جانے والا تھا۔ خواہش پوری ہونے پر کس قدر خوشی ہوتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جن کی خواہش کبھی پوری ہوئی ہو۔ 7 بجے کا عمل تھا۔ ہم فوجی گاڑیوں میں بیٹھ کر پریڈ گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ کاکول کا موسم روح پرور ہوتا ہے۔ جون کے مہینے میں تو کاکول کی صبحیں بہت پرکیف ہوتی ہیں۔ فوجی گاڑیاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیفیٹیریا کے قریب پہنچ کر رک گئیں
اور کیڈٹ اس احتیاط کے ساتھ کہ ان کی کلف لگی وردیاں جو انہوں نے دولوں کی طرح بڑے پیار سے اور بڑے ارمانوں سے تیار کر کے پہنی تھیں کہیں سے خراب نہ ہو جائیں، گاڑی سے اترے اور ہمیں پریڈ کے بارے میں آخری ہدایات دی گئیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں بہت زیادہ چہل پہل تھی۔ پریڈ گراؤنڈ میں اعلیٰ فوجی افسر، سفارتی نمائندے اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے احباب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ دوسری طرف زیر تربیت کیڈٹس بہت خوبصورت وردیاں پہنے سپاہیانہ شان سے بیٹھے تھے۔ مہمان خصوصی کے آنے میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ تمام انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی تھی۔ ایک ایک منٹ بھاری محسوس ہو رہا تھا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے مہمان خصوصی کی آمد کا بگل بجا۔ پریڈ فوجی بینڈ کی پرجوش دھن پر مارچ کرتی ہوئی پریڈ گراؤنڈ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کے دل میں ایک جوش تھا، ولولہ تھا، عزم اور یقین تھا۔ انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر خدا اور قوم کے سامنے سرخ روح ہوں گے۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کرنے کے بعد نمایاں طور پر کامیاب ہونے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے اور پھر پریڈ کو برخاست کر دیا گیا۔ انسٹرکٹروں، احباب اور اعزاء نے کامیاب ہونے والوں کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر تمام کیڈٹس جلد سے جلد اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ میں اپنے والد بزرگوار اور برادر نسبتی کے ساتھ راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گیا۔ کاکول کو چھوڑتے ہوئے دکھ بھی ہوا۔ اس جگہ کے ساتھ میری زندگی کی بہترین یادیں وابستہ ہیں۔ میں نے بادل نخواستہ الوداع کہا اور کاکول نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 20 یوم کی رخصت گزارنے کے بعد میں مشرقی پاکستان جانے کے لیے کراچی پہنچ گیا۔ جولائی کا مہینہ تھا اور کراچی کا موسم مرطوب مگر بادلوں کی وجہ سے کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ 11:10 پر PIA کا طیارہ کراچی سے ڈھاکہ کے لیے پرواز کرنے والا تھا۔ میں طیارے میں بیٹھا اپنی معلومات کی مدد سے پاکستان کے سنہرے دیس کا تصوراتی خاکہ بنانے میں مگن تھا کہ ایئر ہوسٹس کی آواز میرے تصوروں کی دنیا میں مخل ہوئی۔ ایئر ہوسٹس اردو، بنگالی اور انگریزی میں طیارے کی پرواز کا اعلان کر رہی تھی اور مسافروں سے پیٹیاں باندھنے اور تمباکو نوشی نہ کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ سفر خیریت سے اختتام پذیر ہو۔ سفر آرام دہ اور پرسکون تھا۔ 2.5 گھنٹے کی پرواز کے بعد ایک بار پھر ایئر ہوسٹس مسافروں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی درخواست کر رہی تھی اور پھر اس نے اعلان کیا کہ کچھ لمحوں بعد ہم ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترنے والے۔ دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ہوائی منظر اس قدر پیارا تھا کہ نگاہ ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ طیارہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا اور ذرا ہی دیر بعد رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ پھر دروازہ کھل گیا، سیڑھی لگائی گئی۔ طیارے کے کپتان نے مسافروں کو خدا حافظ کہا۔ اب مسافر طیارے سے نکلنے لگے۔ باہر آنے پر علم ہوا کہ ہلکی ہلکی پھوار ہمارا استقبال کر رہی ہے۔ بہت ہی حسین منظر تھا۔ سورج بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ مجھے لینے کے لیے میری رجمنٹ کے ایک آفیسر ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر آئے، فوجی گاڑی میں بیٹھے اور اپنے میس کی طرف روانہ ہو گئے۔ میس پہنچ کر رجمنٹ کے دوسرے افسروں سے ملاقات ہوئی۔ سب نے خوش آمدید کہا اور کافی دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ فارغ ہو کر اپنے کمرے کا رخ کیا، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد غسل کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ شام کے تقریباً 6:30 بجے تھے۔ منظر بہت ہی حسین تھا۔ آوارہ بادل ادائے بے نیازی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہوا کے جھونکے جسم و جان کی تمام آلائشوں کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی دن بنگال کے موسم نے مجھ پر جادو سا کر دیا۔ میں مشرقی پاکستان ان دنوں میں پہنچا تھا جب عام انتخابات کے لیے زور و شور سے تیاریاں اور مظاہرے ہو رہے تھے۔
یوں لگتا تھا جیسے ہنگامے اور عصبیت مشرقی پاکستان کے سنہرے پن کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ڈھاکہ شہر کا سکون تہ و بالا ہو چکا تھا۔ سیاسی ہلڑ بازی نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کر رکھا تھا۔ کہیں عوامی لیگ کے احتجاجی جلسے ہوتے تھے تو کہیں مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی کے کارکنان قانون کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی اور جس نے میرے لیے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ سرکردہ لیڈر خفیہ طریقے سے بنگالیوں کے ذہنوں میں عصبیت کا زہر بھر رہے تھے، جس کا کبھی کبھی اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا، مگر افسوس یہ تھا کہ اس کی روک تھام کے لیے کسی بھی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت دن بدن بڑھتی گئی، اپنے ہی غیر نظر آنے لگے۔ میں مشرقی پاکستان کا سیاسی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ ہی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف وہ پس منظر بیان کر رہا ہوں جس میں عام انتخابات ہوئے، تاکہ عام قاری کم از کم یہ اندازہ لگا سکے کہ اگر زخم کی طرف فوری توجہ نہ دی جائے تو اس کا ناسور بن جانا لازمی امر ہوتا ہے۔ یہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے، عام انتخابات۔ عام انتخابات کی نگرانی کے سلسلے میں تنگیل جانے کا اتفاق ہوا۔ تنگیل ڈھاکہ سے شمال مغرب کی طرف تقریباً 70 میل دور ایک ضلع ہے۔ تنگیل سے صرف 3 میل دور مولانا بھاشانی کا آبائی گاؤں سنتوش ہے۔ ہمارا کنٹرول ہیڈ کوارٹر تنگیل ریسٹ ہاؤس میں تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس شہر سے تھوڑا باہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے بالکل قریب تھا۔ میں روزانہ صبح مختلف دیہی علاقوں کی ریکی کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ اس سے مجھے اس ضلع کے اندرونی اور پسماندہ علاقے دیکھنے کا موقع ملا۔ کئی علاقے ایسے تھے جہاں کے لوگوں نے جیپ پہلی بار دیکھی تھی۔ جو ہی میری جیپ کسی ایسی جگہ پہنچی، بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں اس کے گرد اکٹھی ہو جایا کرتی تھیں۔ میں اپنے ساتھ کچھ بنگالی سپاہی رکھتا تھا تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ مختلف عمر کے لوگوں سے باتیں ہوتی تھیں اور ان باتوں سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ موقع پرست، خود غرض اور متعصب لیڈروں کے پروپیگنڈے کا زہر یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسے سادہ اور مفلوق الحال لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پختہ کر دی گئی تھی کہ ان کی بدحالی کے ذمہ دار غیر بنگالی ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سب مسلمان بھائیوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ جہاں تک انتخابات کے نتائج کا تعلق ہے، میری رائے تو پہلے سے یہی تھی کہ مجیب بھاری اکثریت سے جیت جائے گا، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ وہ 100% کامیابی حاصل کرے گا۔ بہرحال نتائج کوئی ایسے خلاف توقع نہیں تھے۔ الیکشن کے بعد ہم واپس ڈھاکہ آ گئے اور پھر مارچ سن 1971 تک وہیں رہے۔ خون میں ڈوبا ہوا مارچ سن 1971۔ اس منحوس مہینے میں جو کچھ ہوا اس کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ بقول شاعر، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ اس مہینے میں وہ حادثے اور دل سوز واقعات رونما ہوئے جنہیں یاد کر کے آج بھی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آسمان کی آنکھ نے شاید صدیوں بعد مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا، مسلمان خواتین کی عصمتیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں لٹتے دیکھا، مسلمانوں کو اپنے ہی معصوموں کے خون سے ہولی کھیلتے دیکھا اور اتنا کچھ دیکھا کہ شاید اس سے پہلے نہ دیکھا ہو۔ اپنے ہی ملک کی سرزمین لوگوں پر تنگ کر دی گئی، ان کی زندگی بھر کا اثاثہ آنن فانن آگ کی نذر کر دیا گیا اور انہیں جانوروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان حالات کی وجہ سے مارچ میں فوجی کارروائی کی گئی جس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع دیا۔ میں ضمناً ان واقعات کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے اس پر تو ایک الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔
مشرقی پاکستان سے مفرور خود غرض سیاسی لیڈروں نے ہندوستان میں پناہ لی اور اپنے آقاؤں کے زیر سایہ اپنے ناپاک منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں منہمک ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا جس سے شر انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ اپنی آزادی کا اعلان یہ ننگے دین 26 مارچ کو ہی کر چکے تھے۔ اگلا باب ہے مکتی باہنی۔ یہ باہنی فورس ان افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق پاکستان کی مسلح افواج کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان پولیس اور ایسٹ پاکستان رائفلز سے تھا۔ اس جملے کے ساتھ ہی نیچے حاشیہ دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ مکتی باہنی انہی افراد پر مشتمل تھی جو مصنف نے لکھے ہیں۔ گزشتہ سال بھارت کے صف اول کے ایک لیڈر مرار جی دیسائی نے انکشاف کیا تھا کہ مکتی باہنی دراصل انڈین آرمی کی کمانڈو فورس تھی جسے بنگالی مسلمانوں کے روپ میں مشرقی پاکستان میں داخل کیا گیا تھا۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز اور پولیس کے افراد باغی ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ ملٹری ایکشن میں مارے گئے یا پکڑے گئے اور باقی بھارت بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے مارچ سن 1971 میں مسلمانوں کے اصلی دشمن ہندو کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ غلط فہمیوں اور خود غرض سیاسی لیڈروں نے بھائی کو بھائی کے لیے درندہ بنا دیا تھا اور دشمنوں کے گھروں میں چراغاں ہو رہا تھا۔ دنیائے اسلام میں صف ماتم بچھ گئی تھی مگر فریقین اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کا پھر سے یکجا ہو جانا ایک معجزے سے کم نظر نہ آتا تھا۔ ہندو نے مسلح افواج کے ان مفرور افراد کو منظم کیا اور ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون بھارت میں خاص کورس چلا کر ان کے لیے افسر تیار کیے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب ہندوستانی علاقے میں تربیتی مراکز قائم کیے جہاں پر دن رات ہندو ان باغیوں کو تربیت دینے میں مصروف ہو گئے۔ اگست سن 1971 تک بہت بڑی تعداد کو باقاعدہ تربیت دی جا چکی تھی۔ جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہے وہ ہندوستان ہی نے مہیا کیے سوائے کچھ ہتھیاروں کے جو باغی مفرور ہوتے وقت اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہندوستان نے ان باغیوں کو ایک چھوٹا سا توپ خانہ بھی مہیا کیا جس میں فیلڈ گنیں تھیں۔ مشرقی پاکستان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے اکثر باغی ہماری مسلح افواج کے افراد اور نہتے شہریوں پر حملے کرتے تھے۔ عموماً ان کا شکار محب وطن بنگالی اور غیر بنگالی ہوا کرتے تھے، مگر آفرین ہے ان مردان حق پر جو کبھی زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ جانی اور مالی نقصانات ان کے پائے ثبات کو متزلزل نہ کر سکے بلکہ وہ اس آزمائش کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ ہندوستان اور دیگر اسلام دشمن طاقتوں نے پاک فوج کے خلاف مندرجہ بالا 2 الزامات کا اس قدر منظم پروپیگنڈا کیا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی یہ سوچنے لگے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہے۔ بحیثیت ایک محب وطن کے میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو کم از کم اپنے بھائیوں اور بہنوں تک تو پہنچا دوں۔ شاید یہ حقیر سی کوشش غلط فہمی دور کرنے میں معاون ثابت ہو۔ فوجی کارروائی سے پہلے مارچ کے مہینے میں خود غرض بنگالیوں اور بنگالی ہندوؤں نے جس درندگی کا مظاہرہ غیر بنگالیوں کے ساتھ کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں شاید ہی نظر آئے۔ ہستی کھیلتی بستیاں پل بھر میں ویرانوں میں بدل دی گئیں، خواتین کی عصمتیں بچوں کے سامنے تار تار کر دی گئیں، جگر گوشوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کیا گیا، نابالغ بچیوں کو موت کے سرد ہاتھوں میں جانے سے پہلے تک ہوس کا نشانہ بنایا گیا، معصوم بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کا تصور ہی جگر کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں پورے مشرقی پاکستان میں فوج کو چھاؤنیوں کی حدود میں گھیر لیا گیا اور ہر قسم کی سپلائی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ فوج کو اپنی مدافعت میں بھی کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کو مقامی لوگوں نے فوج کی کمزوری سمجھا اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ مجیب نے متوازی حکومت قائم کر رکھی تھی اور اس عرصے میں وہ تمام واقعات رونما ہوئے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
یہ تمام باتیں حادثاتی طور پر نہیں ہوئی تھیں بلکہ منظم طریقے پر کی گئی تھیں، جن سے صاف ظاہر ہے کہ دراصل نسل کشی کی مہم خود غرض بنگالیوں نے ہی چلائی تھی۔ اس طرح سے آبرو ریزی کے جتنے واقعات ہوئے وہ بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اجتماعی طور پر کیے گئے۔ مغربی پاکستان کے باشندے اور غیر بنگالی جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، انہوں نے چھاؤنیوں میں پناہ لی۔ باوجود مشکلات اور مجبوریوں کے ہر جگہ ان بدقسمت لوگوں کو خوش آمدید کہا گیا اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کیا گیا۔ جب تک فوجی کارروائی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک صرف وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں جو کوئی بچ نکلنے والا آ کر بتاتا تھا، مگر جب فوجی کارروائی کی گئی تو اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ لاکھوں بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ہزاروں بچوں کو معذور کر دیا گیا ہے، ہزاروں پاک خواتین کی عصمتیں لوٹی جا چکی ہیں اور ہر طرف بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد بہت سے لوگوں میں جذبہ انتقام پیدا ہوا، مگر اس لاوے کو بہہ نکلنے کی اجازت کبھی بھی نہ دی گئی۔ مشرقی پاکستان پولیس فورس، ایسٹ پاکستان رائفلز وغیرہ کی بغاوت نے چلتی پر تیل کا کام کیا اور یہ ضروری ہو گیا کہ باغیوں کی مکمل طور پر سرکوبی کی جائے۔ باغیوں کو ہندوستانی تخریب کاروں کی بھرپور امداد حاصل تھی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ہماری فوج کی کارکردگی سے بہت ہی قلیل عرصے میں حالات پر قابو پا لیا گیا اور ماں سوائے چند علاقوں کے ہر جگہ قانون کی حاکمیت قائم کر دی گئی۔ باغی عام طور سے لوگوں کے لباس میں چھپ کر حملہ کرتے یا گھات لگاتے تھے اور کسی گاؤں میں مرکز بنا لیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں کارروائی کے دوران شاید کچھ سویلین بھی مارے گئے ہوں، ورنہ جہاں تک پالیسی اور حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ نسل کشی بنگالیوں کی طرف سے تو ہوئی تھی، ہماری طرف سے کسی نے اس کا تصور تک بھی نہیں کیا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ بنگالی خواتین کی آبرو ریزی کے کچھ واقعات ہوئے تھے، مگر وہ یقیناً اس قدر کم تھے کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ ایسے کبھی جرم میں ملوث افراد کو خاطر خواہ سزائیں دی گئی تھیں۔ اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ ڈھاکہ میں ملٹری پولیس کے 2 افراد نے اپنے آپ کو اس جرم میں ملوث کیا تھا۔ انہیں بعد میں باقاعدہ فوجی عدالت میں پیش کیا گیا اور سزائیں دی گئیں۔ غرض یہ کہ قتل اور آبرو ریزی کے واقعات ہوئے ضرور ہیں مگر بہت ہی قلیل تعداد میں۔ یہ جو لاکھوں کے حساب سے الزام لگایا جاتا ہے یہ سراسر بہتان تراشی اور سفید جھوٹ ہے۔ مختلف علاقوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کے بعد ہماری رجمنٹ واپس ڈھاکہ پہنچ گئی۔ مکتی باہنی کے شر پسند اور ہندوستانی تخریب کار ڈھاکہ شہر میں خاصے سرگرم تھے۔ عام شہری زندگی جو کہ معمول پر آ چکی تھی پھر مفلوج ہوتی نظر آ رہی تھی۔ غالباً یہ اگست سن 1971 کا پہلا ہفتہ تھا۔ ہمیں ڈھاکہ شہر میں امن و امان بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی جو کہ خاصا مشکل کام تھا۔ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی قسم کی تخریبی کارروائی ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ شاپنگ سینٹر اور اسکول کالج تک بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ان حالات کو معمول پر لانا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہم مسلسل پیٹرولنگ کرتے اور اپنے مخبر ہر علاقے میں پھیلا کر بڑی جان فشانی سے تخریب کاروں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ تخریب کاروں کا اڈہ مگ بازار ڈھاکہ کے ایک مکان میں تھا۔ اس مکان سے بھاری تعداد میں ہتھیار اور ایمونیشن برآمد ہوا اور اس طرح اس گروہ کا سراغ بھی مل گیا جو ان تخریبی کارروائیوں کا ذمہ دار تھا۔ ایک رات اچانک چھاپہ مار کر اس گروہ کے افراد میں سے بیشتر کو مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران علم ہوا کہ وہ سب ہندوستان میں تربیت حاصل کر کے آئے تھے۔ زیادہ تر کالج کے لڑکے اس گروہ میں شامل تھے۔ ان لوگوں کی گرفتاری سے حالات معمول پر آ گئے اور شہری زندگی بحال ہو گئی۔ جتنا بھی اسلحہ بارود پکڑا گیا وہ سب ہندوستانی ساخت کا تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہندوستان تخریب کاروں کی پشت پناہی کر رہا ہے، مگر اقوام عالم کے ضمیر میں احساس کی ایک رمق تک نہ پیدا ہوئی۔ اس کے برعکس بنگالی بے گھر لوگوں کے بارے میں ہندوستان کے بے بنیاد اور شر انگیز
प्रोपेगंडे से मुतासिर होती रहीं। जून जुलाई के महीनों में हिंदुस्तान का तोप खाना बहुत सरगर्म हो गया और वो दिन रात बेगुनाह शहरियों को अपनी हवसे मुल्क गिरी और पाकिस्तान दुश्मनी का निशाना बनाता रहा। अगस्त के महीने में हमारे तोप खाने ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिस पर हिंदुस्तान ने वावेला बपा कर दिया। अगस्त और सितंबर के महीनों में ढाका शहर बिल्कुल पुरसुकून हो गया और मशरकी पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडलाने लगे। माह सितंबर के आखिरी हफ्ते में अचानक हमारी रेजिमेंट को कूच का हुक्म मिला। सिर्फ 6 घंटों में तमाम तैयारियां करके हम अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए रवाना हो चुके थे। हमें सिलहट जाना था। ढाका से नारायणगंज गए, जो ढाका से तकरीबन 20 मील दूर है। वहां से 2 छोटे बहरी जहाज़ों के ज़रिए सिलहट के लिए रवाना हुए। चूँकि जहाज़ कुछ मकामात पर बिल्कुल किनारे के साथ से गुज़रते थे और तख़रीबकारों के हमलों का हर जगह ख़तरा मौजूद था, इसलिए हमारे जहाज़ों की निगरानी के लिए पाकिस्तान नेवी की एक गन बोट हमारी हिफाजत के लिए साथ साथ चल रही थी। दरिया में पानी कम होने की वजह से सिर्फ दिन में ही सफ़र किया जा सकता था, वरना जहाज़ के कम गहरे पानी में दलदल में फंस जाने का ख़तरा था। दिन भर के सफ़र के बाद हम भैराब बाज़ार पहुँचे और पहली रात वहीं क़याम किया। भैराब बाज़ार दरियाए मेघना के दाएं किनारे पर वाक़े एक मशहूर तिजारती शहर है। यहाँ पर दरियाए मेघना पर एक अज़ीमुश्शान पुल भी है, जिसे जंग के दौरान उड़ा दिया गया था। ये पुल ढाका और कोमेला को बसरिया रेलगाड़ी मिलाता था। हंगामों की वजह से भैराब बाज़ार को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। मुक्ति बाहिनी ने इस इलाके पर काबिज रहने की सरतोड़ कोशिशें की थीं, मगर उसे कामयाबी ना हुई। दूसरे दिन हम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक छोटे से गांव के करीब ठहरे और तीसरे दिन दोपहर तक शहरपुर घाट पहुंच गए। यहां से सड़क के ज़रिए सिलहट गए। वहां से मज़ीद अहकामात हासिल करने के बाद अपने महाज़ को रवाना हो गए, जो तकरीबन 40 मील दूर था। उसी रात को महाज़ पर पहुंच गए और दुश्मन से निमटने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। अगला बाब है सिलहट सेक्टर जंगे दिसंबर से पहले। जिस दिन सिलहट पहुंचे थे, उसी रात को 12 बजे रात से पहले हम अपने ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गए। वहां पर पंजाब की एक रेजिमेंट, टूची स्काउट्स और खैबर स्काउट्स की कुछ नफरी पहले से मौजूद थी। रात को पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन बशारत और लेफ्टिनेंट अफसाल के साथ क़याम किया। दूसरे दिन सुबह सवेरे अपनी ज़िम्मेदारी के इलाके की छानबीन यानी रेकी के लिए रवाना हो गए। मालूम हुआ कि हमें अनकन्वेंशनल वारफेयर के लिए तैयार होना है। एक एक कंपनी मीलों तक के इलाके में फैली हुई थी, जबकि एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 गज के इलाके में डिप्लॉय की जा सकती है। इस तरह हमारी तोपखाना बैटरी की तोपें, जो कि आम कायदे के मुताबिक एक ही जगह नस्ब होती हैं, वो हमें 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब करनी थी। इससे जो मसाइल पैदा होते हैं, उनका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो जंग का थोड़ा बहुत इल्म रखते हों। चूँकि हमें अपनी मजबूरियों का और दुश्मन के अज़ाइम का इल्म था, इसलिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया और अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मसरूफ़ अमल हो गए। यहाँ अगर मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरियों का ज़िक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। जैसा कि आपको इल्म है, मशरक़ी पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और डेल्टाई इलाका होने की वजह से ज़्यादातर इलाका कटा हुआ है। सिलसिला हमलो नकल का ज़्यादातर इन्हिसार दरियाई रास्तों पर है। इसके अलावा जो सड़कें और रेलवे लाइनें हैं, उन पर मुतअद्दिद छोटे बड़े पुल हैं। तख़रीबकारों की ज़्यादातर कोशिश उन पुलों को तबाह करने की होती थी। हमारी अफ़वाज मशरक़ी पाकिस्तान में इतनी तादाद में नहीं थी कि पुलों की हिफाजत के लिए भी उन्हें तैनात किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए मुहिब्बे वतन लोग आगे बढ़े। उनमें बंगाली और गैर बंगाली सब ही शामिल थे। जिस वलवले, जोश और ज़ौक़ शौक़ से उन लोगों ने इस जिम्मेदारी को संभाला, वो न सिर्फ काबिल तारीफ़ था, बल्कि हमारी तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है।
جوانوں اور بوڑھوں نے اپنے آرام سے بے پرواہ اور شر پسندوں کا مسلسل شکار بننے کے باوجود اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ جب بھی ان لوگوں سے ملا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی اور ایک نیا عزم دیکھا۔ ایسا عزم صرف زندہ قوموں کی ہی میراث ہوتا ہے۔ یوں تو سلہٹ سیکٹر میں شرپسندوں کے خلاف کافی کارروائیاں کی گئیں، مگر چھاتک سے شرپسندوں کو نکالنے کے لیے جو کارروائی کی گئی وہ سب سے زیادہ سنگین اور نمایاں تھی۔ چھاتک سلہٹ سے تقریباً 50 میل دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ شہر تو چھوٹا سا ہے، مگر یہاں پر مشرقی پاکستان کی واحد سیمنٹ فیکٹری ہے جو دریائے سرما کے دائیں کنارے پر اور چھاتک شہر بائیں کنارے پر واقع ہے۔ بین الاقوامی سرحد یہاں سے تقریباً 7 میل دور ہے۔ اس فیکٹری کی حفاظت کے لیے اسکاؤٹس کے کچھ دستے تعینات تھے۔ بین الاقوامی سرحد کی حفاظت کے لیے بھی اسکاؤٹس کے ہی کچھ عناصر متعین کیے گئے تھے۔ 15 اکتوبر کی رات کو دشمن نے اچانک حملہ کر دیا۔ ہر اول دستے کا کام باغی بنگالی کر رہے تھے۔ ہندوستان نے اپنی تیار کردہ مکتی بریگیڈ اس حملے میں جھونک دی تھی، جس کی کمانڈ کرنل عثمانی کر رہا تھا، اور ہندوستانی توپ خانے کی ایک پوری رجمنٹ اس حملے میں باغیوں کی مدد کر رہی تھی۔ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ اسکاؤٹس کے لیے اسے روکنا ناممکن ہو گیا۔ دشمن نے دریا پار کر کے چھاتک شہر پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہماری افواج نے جو وہاں پہنچ چکی تھیں ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ان کے منصوبے کا علم بعد میں پکڑے جانے والے شرپسندوں کی زبانی ہوا۔ منصوبے کے مطابق انہیں تقریباً 20 میل آگے تک کے علاقے پر قابض ہونا تھا تاکہ اسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے استعمال کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ نام نہاد بنگلہ دیش کا وجود سرزمین مشرقی پاکستان پر ہے۔ اس وقت تک نام نہاد بنگلہ دیش کا وجود صرف ہندوستان کی سرزمین پر تھا۔ دشمن کو یہاں سے پیچھے دھکیلنے کے لیے مسلسل 3 دن تک مار کے لڑے گئے۔ دشمن کو زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا اور آخر کار منہ کی کھا کر واپس ہندوستانی علاقے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری طرف بھی خاصا جانی نقصان ہوا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو اپنے علاقے سے مار بھگانے میں ہم کامیاب رہے۔ اس ہزیمت نے دشمن کا مورال اس قدر توڑ دیا تھا کہ اگلے 1 مہینے تک سلہٹ سیکٹر میں وہ کوئی کارگر کارروائی نہ کر سکا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتی دہشت پسند ایک بار پھر سرگرم ہو گئے، مگر کسی جگہ پر حملہ کرنے کی غلطی پر وہ اب کسی قیمت پر تیار نہ تھے، کیونکہ وہ ایک بار پہلے ہی چھاتک میں قسمت آزمائی کر چکے تھے۔ اسی عرصے میں ہندوستان کی وزیر اعظم متعدد یورپی ملکوں کا دورہ کر کے عالمی رایامہ کو اپنی حمایت میں ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر افسوس کہ ہماری طرف سے سفارتی سطح پر کوئی ایسا پروگرام ترتیب نہ دیا جا سکا جس سے ہم ہندوستان کا پیدا کردہ غلط تاثر ختم کر سکتے۔ ایک عام آدمی بھی اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے یہ رائے قائم کرنے کے قابل تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہماری پوزیشن بین الاقوامی سطح پر بہت غلط صورت اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس کے لیے صرف اس وقت کی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ پوری قوم اور خاص طور سے سرکردہ سیاسی لیڈروں نے اس معاملے میں مجرمانہ غفلت برتی، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی بیشتر حق پرست اقوام کی ہمدردیوں سے محروم ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بے گناہ شہیدوں کے لہو سے رنگین ہوتی گئی۔ کاش اس مقدس لہو کو اس طرح سے رائیگاں نہ جانے دیا جاتا۔ اگلا باب ہے جنگ دسمبر سن 1971 جو نومبر میں شروع ہو گئی تھی۔ ہندوستان کے عزائم عیاں تھے۔ ایسی بے اصول قوم سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کے اس سنہرے موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گی، بہت بڑی حماقت تھی۔ پہلے ہی دن سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے اور یہ موقع ملتی وہ بغیر کسی شش و پنج کے حملہ کرے گا۔ اس متوقع حملے سے نمٹنے کے لیے مشرقی پاکستان میں موجود مختصر سی فوج کو، جس کا بیشتر حصہ پہلے ہی اندرونی خلفشار اور مداخلت کاروں کی سرکوبی کے سلسلے میں ختم ہو چکا تھا، بڑی ہی تدبیر کے ساتھ مختلف جگہ تعینات کر دیا گیا تھا۔
वैसे भी पूरे 9 माह तक मशरकी पाकिस्तान के दलदली इलाके में रहने की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। फिर भी हर शख्स अपने वतन की सरजमीन के लिए अजीम से अजीम तर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार था। 21 नवंबर को ईद का दिन था। सुबह सवेरे फौजियों और बंगाली शहरियों ने महाज पर नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को बगलगीर होकर ईद मुबारक दी। बड़े खाने पर कुर्बो जवार के शहरियों को भी मदऊ किया गया था। उन लोगों ने हर हाल में हमारा साथ दिया था। ऐसी सूरत हाल में जब महाज पर फौज मुतय्यन हो तो एक दूसरे से मुलाकात कभी कभार ही हुआ करती है। ईद के दिन दूर दूर से बहुत से अफसर एक जगह इकट्ठे हो गए थे। ईद के दिन मेरे पास कैप्टन गोंदल, मेजर सरवर शहीद, कैप्टन मोहम्मद आलम चौधरी, एक बंगाली अफसर और कैप्टन शनवारी मौजूद थे। दोपहर को बड़े खाने पर मेजर मेहदी हुसैन चौधरी, कैप्टन सरफराज शहीद, कैप्टन ज़फ़र हुसैन गिल, कर्नल रियाज, कैप्टन बख्श और लेफ्टिनेंट अफसाल आए। काफ़ी दिलचस्प बातें हुई और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हालात पर तबादला ख़यालात हुआ। पूरे इलाके की सूरत हाल वाज़ेह हो गई। खाने के बाद बेशतर अफसर अपने अपने ज़िम्मेदारी के इलाके में वापस चले गए। मैं, मेजर सरवर शहीद और कैप्टन खुर्शीद आलम चौधरी रात को तकरीबन 12 बजे तक साथ रहे। 12 बजे मैं सोने की तैयारी कर रहा था। मेजर नकवी शहीद पंजाब रेजिमेंट सिलहट से मेरे पास तशरीफ़ लाए। मेजर नकवी की कंपनी बैनुल अक़वामी सरहद पर तैनात थी। वो चंद रोज़ पहले किसी सरकारी काम के सिलसिले में सिलहट गए थे और आज वापस अपनी कंपनी में जा रहे थे। कुछ देर बातें हुई, फिर वो जाने के लिए कहने लगे। मैंने कहा, कौन जाने फिर कभी मिलना नसीब भी हो या नहीं। कहने लगे, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ कि शहादत नसीब हो। ये बातें हो रही थी और नविश्ता तकदीर हमारा मजाक उड़ा रहा था। मेजर नकवी चाय पीने पर रसामंद हो गए। कौन जानता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और फिर कभी इकट्ठे चाय पीने का मौका नसीब ना होगा। चाय के दौरान ज़्यादातर बातें मेरी तोपों के फायर के बारे में हुई, क्योंकि मेरी बैटरी इनकी मदद करने के लिए मुकर्रर की गई थी। तकरीबन रात 1 बजे मेजर नकवी शहीद मुझसे रुखसत होकर अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। रात 2 बजे का अमल होगा। मेरे फील्ड टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने टेलीफोन को कान से लगाया तो फ़ौरन समझ गया कि मेजर नकवी का अर्दली सिपाही ग़ुलाम हुसैन टेलीफोन पर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। मैंने ग़ुलाम हुसैन से बात की तो पता चला कि दुश्मन ने कंपनी हेड क्वार्टर पर हमला कर दिया था। मैं कुछ मज़ीद बातें सूरत हाल के बारे में मालूम करना चाहता था कि टेलीफोन का राब्ता ख़त्म हो गया। गालिबन टेलीफोन का तार तोप खाने की गोलाबारी से कट गया था। बहरहाल ये ख़बर मैंने फ़ौरन कर्नल रियाज को दी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि सूरत हाल से निपटने के लिए मैं फ़ौरन आगे चला जाऊं और ये कहा कि मेजर चौधरी की कमांड में एक कंपनी जा रही है। मेजर नकवी का कंपनी हेड क्वार्टर अंग्राम में था। ये मकाम मेरी गन पोजीशन से तकरीबन 17 मील दूर था। चूँकि मेरी बैटरी मैदानी तोपों पर मुश्तमिल थी, इसलिए इस गन पोजीशन से इमदादी गोलाबारी देना नामुमकिन था। मुझे तकरीबन 12 मील आगे जाना पड़ा। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर रखी थी। पहले ही दिन से हमें अंदाज़ा हो गया था कि जंग की सूरत में अनकन्वेंशनल वार लड़ना पड़ेगी। पहले से तैयार की हुई गन पोजीशन पर मैं तकरीबन 2:45 बजे अपनी 2 तोपों के साथ पहुंच गया। मुश्किल ये थी कि मेजर नकवी की कंपनी के साथ किसी भी किस्म का राब्ता नहीं था, इसलिए उन्हें ये इमदादी गोलाबारी नहीं दी जा सकती थी। मुझे इतना इल्म मेजर साहब के अर्दली की ज़बानी हो गया था कि दुश्मन ने कंपनी हेड क्वार्टर पर हमला कर दिया था। मैंने कंपनी हेड क्वार्टर पर गोलाबारी शुरू कर दी, जो दुश्मन के लिए काफ़ी जानलेवा साबित हुई। सिक्वत ढाका के बाद हिंदुस्तान की ज़बानी भी इसकी तस्दीक हुई थी। सुबह 5 बजे हम जवाबी हमले के लिए तैयार थे। एक कंपनी से हमला करना था, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से की कमान मेजर सरवर शहीद कर रहे थे और दूसरे हिस्से की कमान मेजर चौधरी के हाथ में थी। मेरी बैटरी की 2 गनें छातक की तरफ लगी हुई थीं, जो वहाँ से तकरीबन 60 मील दूर था। उन गनों की कमान कैप्टन सरफराज अहमद शहीद कर रहे थे। उन्हें भी हुक्म दे दिया गया था कि वो अपनी 2 गनें लेकर अंग्राम की तरफ आ जाए।
جوابی حملے میں جانے کے لیے کمپنی کے پاس کوئی آبزرور نہیں تھا، اس لیے میجر چودھری نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ بحیثیت آبزرور چلوں، اور جب کیپٹن سرفراز شہید آئیں گے تو وہ گن پوزیشن آفیسر کے فرائض میری جگہ انجام دیں گے۔ میں نے وقتی طور پر 2 گنوں کے فائر کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اپنے اسسٹنٹ گن پوزیشن آفیسر کو سونپی اور خود جوابی حملے کے لیے بحیثیت آبزرور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تقریباً 5:15 بجے ہمارے دستوں نے پیش قدمی کی۔ ابھی ہم تقریباً 3 میل ہی چلے ہوں گے کہ ہمارے ہر اول دستے، جس کی کمان میجر سرور شہید کر رہے تھے، اس کا دشمن سے تصادم ہو گیا۔ دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں میجر چودھری کے ساتھ ایک پل پر بیٹھا دوربین سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ دائیں طرف سے مجھے کچھ لوگ حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ غور سے مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دشمن کچھ اور ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے فوراً فائر کے احکامات وائرلیس پر دیے۔ چند ہی سیکنڈ بعد گولہ باری شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دشمن بجائے بڑھنے کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ ابھی دائیں طرف سے دشمن کو اچھی طرح سے صاف نہ کر پایا تھا کہ میجر چودھری نے بتایا کہ بائیں طرف سے دشمن کے کچھ عناصر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے فوراً دوسری گنوں جو کیپٹن سرفراز شہید چاتک سے لائے تھے، ان کا فائر بائیں طرف منتقل کر دیا۔ گولہ باری اتنی مؤثر تھی کہ دشمن کو پیچھے ہٹتے ہی بنی۔ اس دوران دشمن نے میجر سرور شہید کے دستے پر گولہ باری شروع کر دی۔ کھلے علاقے میں ہونے کی وجہ سے زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کی پیش قدمی روک دی گئی۔ دن کے تقریباً 9 بجے جنرل آفیسر کمانڈنگ اور دیگر اعلیٰ فوجی افسر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اگلے مورچوں میں آئے۔ اگلے مورچوں میں عام لوگ بھی کھڑے تھے اور تبادلہ خیال کرنے میں مصروف تھے کہ دشمن کی گولہ باری شروع ہو گئی، جو اتفاق سے بالکل مؤثر نہ تھی۔ تمام گولے ہمارے اوپر سے گزرتے ہوئے 300-400 گز دور بائیں طرف پھٹ رہے تھے۔ ہمارے دائیں طرف بین الاقوامی سرحد کافی نزدیک تھی، جہاں دشمن نے اپنا توپ خانہ لگایا ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کے پاس گن پوزیشن معلوم کرنے کے لیے تمام ضروری آلات اور انتظامات تھے، اور ہمارا توپ خانہ کافی دیر سے گولہ باری کر رہا تھا، اس لیے ہندوستانیوں نے اس کا پتہ لگا لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے درمیانے درجے کی توپوں سے گن پوزیشن پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہاں بھی تمام گولے اوپر سے ہوتے ہوئے کافی آگے جا کر پھٹ رہے تھے۔ بدقسمتی سے ایک گولہ سپاری کے ایک درخت سے ٹکرا گیا اور ہوا میں پھٹ گیا۔ اس کے کچھ ٹکڑے نیچے پڑے ہوئے ایمونیشن کو لگے اور ایمونیشن پھٹ گیا۔ وہاں پر زبردست تباہی پھیلی۔ اس سے کیپٹن سرفراز احمد شہید ستارہ جرأت شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ ایک حوالدار اور 4 جوان شہید ہوئے اور میرا صوبیدار زخمی ہوا۔ یہ اطلاع جب مجھے ملی تو بہت دکھ ہوا، مگر جب مقصد کا تصور کیا تو مجھ میں ایک نیا عزم، نیا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ کیپٹن سرفراز شہید ستارہ جرأت اور دوسرے شہیدوں کے جسد خاکی وہاں سے سلہٹ لے جائے گئے، جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کہ جنگی مصروفیت کی وجہ سے میں شہیدوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک یہاں دشمن کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے اور اپنے آپ سے بے خبر وطن کی سرزمین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے کفن بردوش تھے، ہم سے زیادہ خوش بخت تھے کہ شہادت جیسے بلند رتبے سے سرفراز ہوئے۔ وہ ہم میں موجود تھے، موجود رہیں گے، مگر ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور واقعات ایک ایک کر کے سامنے آ رہے تھے۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی اور مملکت خداداد کی تابناکی بڑھانے میں اپنے خون کی رنگینی شامل کرنے کی خواہش مچل رہی تھی۔ اس سیکٹر میں دشمن کی پیش قدمی کو مکمل طور پر روک دیا گیا تھا، اس لیے 2 دن کے وقفے کے بعد 25 نومبر کو دشمن نے زبردست حملہ کیا، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔
دشمن کو واپس دھکیلنے کے لیے میجر سرور شہید کی کمپنی کو حکم ملا۔ میجر سرور شہید نے رات کو تقریباً 3 بجے دشمن پر بڑی ہی کامیابی سے حملہ کیا اور دشمن کو زبردست جانی نقصان پہنچایا۔ رات کو ویزیبلٹی خراب ہونے کی وجہ سے دشمن کے کچھ عناصر باقی رہ گئے جنہوں نے ہماری کمپنی کے لیے گھات لگائی۔ میجر سرور شہید اسی جگہ شہید ہوئے اور بھی بہت سارے سرفروشان اسلام کو رتبہ شہادت نصیب ہوا۔ ہندوستانیوں کو یہاں بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر آخری وقت میں کامیاب گھات نے میدان جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور ہندوستانی جو پیچھے ہٹ رہے تھے وہ پیش قدمی کرنے لگے۔ میجر غلام رسول چودھری زخمی ہو گئے، پھر بھی گھات سے نکل آئے۔ ان کو ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ انہیں فوراً CMH ڈھاکہ روانہ کر دیا گیا اور کمپنی کی کمان کیپٹن بشارت کو دی گئی۔ اس اتفاقیہ کامیابی کے بعد دشمن نے پیش قدمی جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اسے ناکام بنا دیا گیا۔ یہاں پر مجھے پنجاب رجمنٹ کے ایک صوبیدار کا واقعہ یاد آ رہا ہے جسے میں اپنی تاریخ کا سرمایہ سمجھتا ہوں۔ دریائے سرما کے دائیں کنارے پر ایک چوکی تھی۔ صوبیدار صاحب کو ایک سیکشن سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل دستہ دے کر وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ صوبیدار صاحب نے کس جرأت اور مردانگی سے جام شہادت نوش کیا، وہ ایک ہندوستانی افسر کی زبانی سنیے۔ ایک ہندوستانی کیپٹن جس کی کمپنی نے اس چوکی پر حملہ کیا تھا، اس نے سکوت ڈھاکہ کے بعد سلہٹ میں بتایا کہ صوبیدار صاحب اس وقت تک اپنے مورچے سے فائر کرتے رہے جب تک کہ ایمونیشن ختم نہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہندوستانی میجر نے صوبیدار صاحب کو ہتھیار ڈالنے کے لیے للکارا، مگر صوبیدار صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہتھیار ڈالنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنی اسٹین گن ہاتھ میں لے کر ہاتھ اوپر کر دیے۔ جو ہی ہندوستانی میجر ان کے قریب پہنچا، صوبیدار صاحب نے حیرت انگیز برق رفتاری سے پوری طاقت سے اسٹین گن کا بٹ ہندوستانی میجر کی کن پٹی پر مارا اور میجر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ساتھ ہی چاروں طرف سے شعلے نکلے اور وہ شہید حق اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا۔ کیسی کیسی صورتیں خاک میں پنہاں ہو گئی۔ اس چوکی پر دشمن کا قبضہ ہو گیا، مگر محافظوں نے آخری سانس تک اسے بچانے کی کوشش کی۔ ایسی قوم کو اپنے تو شکست دے سکتے ہیں، لیکن غیر کی کیا مجال کہ اس کی طرف غلط نگاہ سے بھی دیکھے۔ جنگ یوں ہی ہوتی رہی، مگر دشمن کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ دشمن ہر طرح کے جدید اسلحے اور ساز و سامان سے لیس تھا۔ اس کے پاس ہوائی جہازوں، ٹینکوں اور توپوں کی کمی نہ تھی۔ ہماری افواج اس تمام ساز و سامان کے ضرورت کی حد تک بھی نہ ہونے کے باوجود برابر مقابلہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ کم ہی سننے میں آتا ہے کہ گوشت پوست کے انسانوں نے اتنے عرصے تک کامیابی سے دور جدید کے آلات حرب کا مقابلہ بے مائگی کے عالم میں کیا ہو، مگر ہماری مسلح افواج بغیر کسی شکایت کے اس وقت تک جنگ کرتی رہیں جب تک انہیں جنگ بند کرنے کا حکم نہ دے دیا گیا۔ سن 1971 کی جنگ کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ اس مختصر سی روداد میں اس پر سیر حاصل بحث نہیں کی جا سکتی۔ 3 دسمبر کو جب مغربی محاذ پر جنگ چھڑی تو مشرقی محاذ پر لڑنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس دن لوگوں کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اپنی جنگی ڈائری جو میں یہاں ساتھ نہیں لا سکا، اس میں لکھا تھا: When the war broke out on Western Front, morale of troops on Eastern Front went sky high. مگر مغربی محاذ پر جنگ شروع ہونے کے 5-6 دن بعد ڈھاکہ ہوائی اڈے کے رن وے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری فضائی طاقت مفلوج ہو گئی اور ہندوستانی فضائیہ کو پوری آزادی مل گئی۔ المختصر 14 دسمبر تک ہمارے 2 بریگیڈ، ایک مولوی بازار کی طرف سے اور دوسرا جنتا پور چرکھائی کی طرف سے پیچھے ہٹتے ہوئے سلہٹ میں پہنچ چکے تھے۔ دشمن نے سلہٹ شہر میں چھاپا ماروں یعنی کمانڈوز کی ایک پوری بٹالین کو داخل کر رکھا تھا۔ یہ بٹالین دریائے سرما کے دائیں کنارے میں تعمیراتی علاقے میں اتاری گئی تھی۔
ایک دو بار اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی مگر مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کی وجہ مکانوں وغیرہ کی بستی تھی جسے فوجی زبان میں بلٹ اپ ایریا کہتے ہیں۔ ایسی جگہ سے چھاپہ ماروں کو ہٹانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ 2 بریگیڈ سلہٹ شہر سے باہر ایئرپورٹ کی طرف چائے کے باغات میں لگا دیے گئے۔ یہ پالیسی کیوں اختیار کی گئی؟ سلہٹ شہر میں 2 بریگیڈوں کو کیوں اکٹھا کیا گیا؟ اس سے مجھے کوئی بحث نہیں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں۔ بالائی ہیڈ کوارٹروں سے ہمیں آخری گولی، آخری جوان کے اصول اور عزم سے لڑنے کے پیغامات موصول ہوا کرتے تھے۔ سلہٹ میں صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ چاروں طرف دشمن تھا اور چائے کے باغات میں ہم نے مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ ہر شخص حالات کے پیش نظر آخری دم تک لڑنے اور مرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ حالات کچھ سازگار نہ تھے۔ توپوں کا ایمونیشن ختم ہونے کو تھا اور دشمن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ خود غرض اور موقع پرست بنگالی ہندوستانیوں سے مل گئے تھے۔ یوں تو خاصے عرصے سے ہندوستانیوں نے ریڈیو پر یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا کہ مشرقی پاکستان سے ہماری افواج کا بچ کر نکلنا کسی صورت میں ممکن نہیں، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ سمندری اور ہوائی راستے مسدود کر دیے گئے تھے اور ہمارا تعلق دنیا سے کٹ چکا تھا۔ خشکی کے راستے بھی مسدود ہی تھے۔ ان حقائق کے باوجود کبھی تصور بھی نہ کیا گیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کے احکامات بھی صادر کیے جا سکتے ہیں۔ ریڈیو پر مانیک شاہ کی پیشکش کا ہم ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے ہندوستانیوں کی ایک جنگی چال سمجھتے تھے۔ دوسرے ہمارے اس عزم کو جنرل نیازی کے اس بیان سے جو انہوں نے سکوت ڈھاکہ سے چند ہی گھنٹے پہلے اخباری نمائندوں کو دیا تھا بڑی تقویت پہنچی تھی۔ 16 دسمبر کی صبح کو ہندوستانی ریڈیو سے سکوت ڈھاکہ کی خبر سنی مگر اسے اہم نہ سمجھا۔ BBC نے بھی اپنی خبروں میں یہ خبر نشر کی مگر ہم نے یقین نہ کیا۔ سلہٹ میں 16 دسمبر کے روز بھی جنگ جاری رہی اور 17 دسمبر کی رات کو بھی جنگ ہوتی رہی، جبکہ 16 دسمبر کی صبح جنرل نیازی سکوت ڈھاکہ کی دستاویزات پر دستخط کر چکے تھے۔ 16 دسمبر کو جنرل یحییٰ خان نے ریڈیو سے جو تقریر کی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جنگ جاری رہے گی۔ جوانوں اور افسروں نے یہ خبر سنی تو فرط جذبات سے نعرے لگانے لگے۔ 17 دسمبر سن 1971 کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ میں اپنی کمانڈ پوسٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ میرا بیٹری کمانڈر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے بول رہا تھا۔ اس نے یہ منحوس خبر سنائی کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اپنی زیر کمان تمام مسلح افواج کو ہندوستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ آپ صبح سویرے ایسا بیہودہ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بالکل سنجیدہ ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ رات کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے وائرلیس پر رابطہ قائم ہوا۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اور ہمارے مقامی کمانڈر ہندوستانی کمانڈر سے رات کو مل کر ہتھیار ڈالنے کے بارے میں طے کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا آج دوپہر تک سلہٹ کالج میں جمع ہونا ہے اور تمام لوگوں، ہتھیاروں اور دیگر سامان کی فہرستیں تیار ہونی چاہیے تاکہ ہندوستانی فوجیوں کو سامان دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یقین کیجئے مجھے دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی اور میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میرے جوانوں نے مجھ سے اس افسردگی کی وجہ پوچھنا چاہی۔ انہیں کس منہ سے یہ خبر سناتا؟ چپ رہا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن ظفر حسین گل گن پوزیشن پر آ گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھتی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور باوجود کوشش کے ہم کوئی بات نہ کر سکے۔ بس پانی کا ایک سمندر تھا جو سیلاب کی طرح آنکھوں سے جاری تھا۔ جب کچھ پانی بہہ چکا تو اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ یہ خبر زیادہ دیر تک جوانوں سے پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ جو ہی جوانوں کو اس کا علم ہوا وہ سیدھے میرے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ میرے منہ سے یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، مگر حقیقت کو کہاں تک چھپایا جا سکتا تھا۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا اور آنکھیں بھی اس غم کے سمندر کو زیادہ دیر تک چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔
اور پھر جہاں تک نگاہ گئی مجھے اشک بار آنکھوں اور درد و الم سے بجھے ہوئے اداس چہروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہر طرف شام غریباں کا منظر تھا، ماحول پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سلہٹ کا علاقہ جو جنت نظر آتا تھا، کہیں چائے کے باغات تھے تو کہیں روح پرور کیلے اور سپاری کے درختوں کا سبزہ زار تھا۔ اب اس علاقے پر موت کی پسماردگی چھائی ہوئی تھی۔ ہماری مسلح افواج کے بیشتر بنگالی افسر اور جوان آخری دم تک ہمارے ساتھ دشمن کے خلاف سینہ سپر رہے۔ انہوں نے دشمن کے ناپاک قدموں کو اس سرزمین کی طرف بڑھنے سے روکنے کی حتی المقدور کوشش کی، مگر رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم مسلمانوں میں اس قدر نا اتفاقی اور انتشار پیدا ہو چکا تھا کہ اس ہزیمت کے سوا اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا کے قوانین بدلتے نہیں اور ہر عمل کے نتائج پیدا ہو کر ہی رہتے ہیں۔ جب بنگالی جوانوں اور افسروں نے یہ منحوس خبر سنی تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ صدمہ ہی ایسا تھا جس سے ہماری روحیں تک متاثر ہو گئی تھی۔ بنگالی افسروں اور جوانوں کا اصرار تھا کہ وہ کسی بھی صورت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اب ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائیں گے۔ ہمیں یہ علم تھا کہ ہندوستانی بنگالیوں کو ہر حال میں مکتی بائنی کے حوالے کر دیں گے۔ مکتی بائنی نے انہیں جس اذیت اور بربریت کا تختہ مشق بنانا تھا، اس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ ہم نے اپنے بنگالی ساتھیوں کو وہیں رہنے پر قائل کر لیا، کیونکہ وہاں رہ کر وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس جگہ سے ان کا مستقبل وابستہ تھا۔ انشاءاللہ یہی محب وطن بنگالی اس سرزمین اسلام کو منافقین اور منکرین کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہندو کے عزائم زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اور عزائم عیاں ہوتی ہندو کے لیے اس سرزمین پر مسلط رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ نام نہاد بنگلہ دیش کے حالات کے بارے میں بین الاقوامی پریس اور ریڈیو کے توسط سے جو خبریں موصول ہوتی رہیں، ان سے صاف ظاہر تھا کہ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، جس کی بنیادی وجہ ہندوستان کی طرف سے استحصال ہے۔ آج اس خطے کے مسلمان ہندو کے دست نگر ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ ہندو جو تقسیم ہند کے بعد ہندوستان چلے گئے تھے، وہ موجودہ خود غرض لیڈروں کی ایما پر واپس آ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہندو کا وہ اثر و رسوخ جو تقسیم سے پہلے اس خطے پر تھا، اس کو بحال کر دیا جائے۔ میں نے اور کیپٹن ظفر حسین گل نے مشرقی پاکستان سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، مگر جب بھی فرار ہونے کا میں سوچتا تو عجیب سا محسوس ہوتا۔ میں سوچا کرتا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں اپنے دوش بدوش لڑنے والے افسروں اور جوانوں کو ہندوستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈلوا کر خود فرار ہو جاؤں؟ یہ ناممکن تھا کہ میں سب کو ساتھ لے کر فرار ہوتا۔ ہندوستانی افواج اور مکتی بائنی نے ہمیں ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ علاوہ ازیں دیہی علاقوں میں بھی مکتی بائنی کے غنڈے منمانی کرتے پھر رہے تھے، جس کی وجہ سے فرار ناممکن تھا۔ ان تمام حقائق اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے برعکس ہندوستان پہنچنے کے بعد ریل گاڑی یا کیمپ سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔